وہاں پہ سلام پڑھا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہماری نگاہ تو ایسی نہیں ہے نا کہ ہم سرکار کو دیکھیں، ظاہری اپنی نگاہ سے سرکار جب دکھلانا چاہیں گے تو خوابوں میں بشارت دے دیں، یہ اور بات ہے، لیکن ظاہری نگاہ سے دیکھیں یہ تو غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی جیسے اولیاء کرام ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے ایک دلیل تو دے دی نا، ایک طریقہ تو بتا دیا کہ جب سرکار کا ذکر ہو تو احترام ہو، جب سرکار کا نام ہو تو احترام ہو، جب سرکار کی بات ہو تو احترام ہو، اور اس احترام میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس احترام میں ہم آپ کو بتائیں یہ کہ آج بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ سلام کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہیں، یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا تو کہیں پر ہے نہیں لکھا ہوا۔ تو بہت دن پہلے کی بات ہے، 10 سال 12 سال ہو گئے، 2012 میں ہمارا یا 13 میں گیا تھا عمرے کے لیے، تو مدینہ شریف میں ایک بزرگ ملے اچانک، بہت ضعیف سے تھے، رات کا 9-10 بج رہا تھا، ریاض الجنت کے قریب میں، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا میرے ساتھ چلو گے؟ کہاں چلنا؟ ذکر کی مجلس ہے، چلیے۔ ہم نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیسے ذکر کی مجلس سے، کون سی چیز ہوگی، کیا ہوگا، چلیے۔ وہ لے کے گئے ایک گاڑی پہ، تو بٹھایا، لے کے شہر کے ایک حصے میں پہنچے، ایک بڑا سا مکان، اس کے آخری منزل پہ بڑا سا ہال اتنا بڑا، اور اس ہال میں ایک اسٹیج بنا ہوا تھا، اس کے اوپر ایک پیر صاحب بیٹھے تھے۔ مجھے لے گئے اور لے جا کر کے اپنے پہلو میں بٹھایا، ایک پیر صاحب تھے، ان سے میرا تعارف کرایا۔ ہم نے اپنا تعارف نہیں کرایا تھا کہ ہم کون ہیں، لیکن وہ جو بزرگ تھے انہوں نے خود میرا تعارف کروا دیا کہ یہ کون ہے، بغیر میرے بتائے ہوئے۔ اور اس کے بعد ان کے بارے میں بتایا کہ یہ شام کے ہیں، ایک اور پیر صاحب تھے، کہا کہ یہ مصر کے ہیں، ایک تھے انہوں نے کہا کہ یہ عراق کے ہیں، ایک تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہالینڈ کے ہیں۔ سب بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جو شام والے تھے انہوں نے ان کے سامنے مائک رکھ دیا گیا، انہوں نے کہا کہ میلاد شریف ہے، میلاد پڑھیں گے عربی میں۔ تو جیسے ہی انہوں نے کہا میلاد پڑھیں گے تو پورا مجمع کھڑا ہو گیا، اور آدھے گھنٹے تک انہوں نے میلاد پڑھی، تقریر کی میلاد النبی پہ، اور لوگ آدھے گھنٹے تک کھڑے ہو کے سنتے رہے۔ میں نے پوچھا کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں سلام پڑھتے وقت کھڑے ہوتے ہیں، اور یہاں تو میلاد میں انہوں نے کہا کہ ایسی بے ادبی کہ نبی کا کی میلاد ہو اور لوگ بیٹھ کے سنیں۔ ہم لوگ تو نبی کی میلاد پڑھتے بھی ہیں کھڑے ہو کر کے، اور سنتے بھی ہیں کھڑے ہو کر کے۔ سلام تو بہت بات کی بات ہے، وہ تو بہت اونچی بات ہے۔ صرف میلاد پڑھنا ہے نبی کی تو کھڑے ہو کے پڑھیں گے بھی، کھڑے ہو کے سنیں گے بھی۔ اور جو بوڑھے لوگ تھے زیادہ دیر نہیں کھڑے ہو سکتے تھے تو وہ ہال سے باہر چلے جاتے تھے، دوسری طرف جا کر کے بیٹھ جاتے تھے جہاں آواز نہ پہنچے۔ جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے سب کھڑے ہو کے سنیں گے۔ تو مدینہ طیبہ کا یہ ماحول ہے کہ وہاں جتنے اہل سنت ہیں ابھی بھی، جتنے بزرگان دین اور اولیاء کرام سے رابطہ رکھنے والے ہیں، ان سب کا یہ عالم ہے کہ میلاد نبی کھڑے ہو کر کے سنتے بھی ہیں اور کھڑے ہو کر پڑھتے بھی ہیں آج بھی۔ پھر بعد میں وہ لے کر کے مجھے آئے اور لا کر کے انہوں نے مسجد کے پاس چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر ان بزرگ سے ملاقات ہوئی، اتفاق کی بات، تو میں نے سوچا کہ جا کے ان سے پوچھیں کہ یہ اتنا مجمع ہے، تقریباً 4 لاکھ 5 لاکھ لوگ ہیں، اس میں سے آپ نے مجھے کیوں چنا، جبکہ ہم کوئی لباس ہوگا پگڑی میں کچھ نہیں، سادہ کرتا اور سادی ٹوپی پہنے ہوئے تھا، کرتا پاجامہ ٹوپی، اتنے سارے لوگ ہیں کرتا پاجامہ ٹوپی پہنے ہوئے، آپ نے مجھے کیوں چنا؟ تو میں نے جا کے ان سے پوچھا کہ آپ نے میرا انتخاب کل کیوں کیا تھا؟ اتنے سارے لوگوں میں میلاد النبی میں شرکت کے لیے، یہاں تو بہت سارے لوگ ہیں، کسی کو بھی کہتے چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا
کہا کہ میں نے نہیں کیا تھا, یہ سبز گنبد والے نے کیا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, حضور رئیس المشائخ. تو اور بھی یہ کہ وہاں تو معاملہ ہی بہت اونچا ہے, کیسے کیسے اللہ کے ولی اس دربار میں رہتے ہیں, اللہ والے رہتے ہیں. تو بہرحال جس کا نبی سے تعلق بہتر سے بہتر ہوگا اس کو اللہ سے قربت ہوگی. جس کو نبی سے تعلق بہتر سے بہتر نہیں ہوگا وہ اللہ کے